کی بیماریاں اور ان کا علاج شروع ہے۔ گناہوں کی بیماری اور اس کا علاج اب سے قبل آپ سن چکے۔ پچھلی مجلس سے گناہوں کے نقصانات شروع ہوئے اور اس پر آپ نے بات سنی کہ اصل چیز گناہوں سے پرہیز ہے۔ آج گناہ چھوڑنے کا دھیان ختم ہو چکا ہے اور گناہ چھوڑنے کا دھیان رہا ایک طرف، اب تو گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جا رہا۔ نفلی عبادات کی طرف دھیان زیادہ ہے اور فرائض کو چھوڑا جا رہا ہے، اور گناہوں کو چھوڑنے کی بات ہی اس دور میں کرنی بڑی عجیب سی لگتی ہے، اس لیے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا۔ نفلی عبادات اور گناہوں کی ایک مثال یوں سمجھیں، یہ جتنی نفلی عبادتیں ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، تلاوت ہو یا ذکر و تسبیح ہو، ان سب کی مثال ہے ٹانک کی۔ ٹانک ہوتا ہے طاقت کی دوائی، اس سے قوت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کوئی شخص جسم کی طاقت کے لیے کوئی شربت، ٹانک استعمال کرے، اور یہ گناہ جو ہیں یہ زہر ہیں، زہر۔ اب اگر ایک شخص ٹانک بھی خوب کھائے اور کشتے کھائے طاقت کے، قوت کے، اور زہر بھی ساتھ خوب کھائے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ٹانک اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا، کشتے اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے، البتہ زہر اپنا اثر کر جائے گا اور اس شخص کی تباہی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی ٹانک اور طاقت کی دوا تو استعمال نہیں کرتا، صرف دال روٹی پر اکتفا کرتا ہے، لیکن جو چیزیں صحت کے لیے مضر ہیں ان سے پرہیز کرتا ہے، تو یہ آدمی صحت مند رہے گا، باوجود ہے کہ یہ کوئی ٹانک نہیں استعمال کر رہا۔ پہلا شخص جو ٹانک بھی استعمال کرتا ہے اور ساتھ مضر صحت چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا، یہ لازماً بیمار ہو جائے گا اور ایک دن ہلاک ہو جائے گا۔ نفلی عبادات اور گناہوں کی بالکل یہی مثال ہے۔ لہٰذا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ نکل جائے، منکرات اور معصیتیں نکل جائیں، نافرمانی۔ جب تک یہ چیزیں نہیں نکلیں گی اس وقت تک یہ نفلی عبادات ہمارے حق میں مفید نہیں ہو سکتی۔ آج تو معمول یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی شیخ کے پاس اصلاحی تعلق قائم کرنے جاتا ہے تو وہ شیخ اس کو اسی وقت یہ بتا دیتا ہے یہ معمولات انجام دیا کرو، اتنا ذکر کیا کرو، اتنی تسبیحات پڑھا کرو، لیکن حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا، جب ان کے پاس کوئی شخص اپنی اصلاح کی غرض سے آتا تو اس کو ذکر و اذکار اور تسبیحات وغیرہ کچھ نہ بتاتے، بلکہ سب سے پہلے اس سے یہ فرماتے کہ گناہوں کو چھوڑو۔ چنانچہ اس راہ میں سب سے پہلا کام تکمیل توبہ کا ہے، یعنی انسان تمام گناہوں سے توبہ کر لے۔ توبہ شرائط کے ساتھ ہوتی ہے، توبہ کے لیے کچھ شرائط، اگر اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، حقوق اللہ سے ہو، تو 3 شرطیں۔
حقوق العباد بھی ساتھ شامل ہو جائیں تو 4 ہو جاتی. کہ یا اللہ جو گناہ مجھ سے پہلے ہو چکے اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیجیے، اور آئندہ کے لیے عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. پھر آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے. پھر یہ نہیں کہ بس صرف چند مشہور گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لیا، بلکہ ہر گناہ گناہ ہے، ہر ایک گناہ سے بچنے کا اہتمام کرے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہر کے گناہ بھی چھوڑو اور باطن کے گناہ بھی چھوڑو. آگے ارشاد فرمایا ان الذین یکسبون الاسم سیجزون ما کانوا یقترفون، یعنی وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں قیامت کے روز ان کے ان اعمال کی سزا دی جائے گی جو وہ لوگ یہاں پر کیا کرتے تھے. اب عجیب سا دور ہے، کسی کو گناہ سے روکو تو خفا ہو جاتا ہے، اور بتاؤ کہ یہ کام غلط اور گناہ کا ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا. جی حالانکہ ہمارا ملک پاکستان ہے اور یہاں کچھ قانون اور ضابطے ہیں نا، وہ قانون اور ضابطہ کوئی سرکاری اہلکار انتظامیہ میں سے یا کوئی جج وغیرہ بتا دے تو ہمیں خفا ہونا چاہیے؟ خفا تو نہیں ہونا چاہیے بھائی، قانون ہی ہے. فرض کرو راستے پہ چلتے ہوئے ہم نے سگنل توڑ دیے، یعنی ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کی، تو ہم پہ قانون کے مطابق اگر کچھ جرمانہ وغیرہ ہو رہا ہے تو ہم کیا اس سے الجھ جائیں گے، لڑائی لڑیں گے؟ قانون ہم نے توڑا ہے نا، نہیں توڑنا تھا. تو اب دنیاوی اعتبار سے ہم نہیں الجھتے، ادھر بڑے سیانے ہیں ہم، اور دین کا کوئی مسئلہ اور قانون اللہ کا کوئی قانون بتائے تو لوگ اس سے خفا ہو جاتے ہیں. ہو جی تو بھائی ہماری اپنی بات تھوڑی ہے، اللہ کا قانون بتا رہے ہیں کہ اس کا قانون ہی ہے، ضابطہ ہی ہے، اس نے خود نازل کیا ہے. تو جب اللہ کے قانون کو توڑا جائے گا، ریاست کے قانون کو توڑا جائے تو اسے سزا ملتی ہے، اور ریاست کے قانون کے خلاف کھڑا ہو جائے تو اسے باغی کہا جاتا ہے. تو جو اللہ کے قانون کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ باغی نہیں ہوگا. آج ہم بغاوت پہ اتر آئے. قانون نہ ماننا علیحدہ چیز تھی، قانون کے خلاف کھڑا ہو جانا یہ بغاوت ہے، اور بغاوت اللہ کو پسند نہیں. باغی کسی کو اچھا نہیں لگتا. ہمارے ملک کے حکمرانوں کو جو خود کتنے برے کیوں نہ ہوں لیکن انہیں باغی کے ساتھ تو کوئی ہمدردی نہیں. تو دنیا چونکہ بغاوت پہ آ گئی تھی اس لیے اللہ نے پوری دنیا کو تھوڑا سا جھنجھوڑا ہے، لیکن ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں مڑے. کرونا 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 ہم کہتے تھے عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ دے، تو اب اللہ نے کہا میں ڈھپانے پہ آؤں تو مردوں کے چہرے بھی ڈھپوا دوں گا تم سے. ڈھانپے کہ نہ ڈھانپے؟ اب حکومت زور لگا رہی ہے ماسک پہنو تو پہننا چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قانون کی تم خلاف ورزی کرو یا بے احتیاطی کرو، لیکن بات وہی ہے جو ابتدائی کرونا کے دنوں میں نے کہی تھی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. جی آگ جلاتی ہے ہمیں پتہ ہے تو کوئی بھی آگ کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتا ہے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ آگ میں ہاتھ ڈال دی، لیکن مؤثر بالذات اللہ ہی کو سمجھے، ایمان اندر سے ڈواڈول نہ ہو. احتیاط ضرور ہے لیکن ایمان اپنی جگہ رہے. اگر اللہ مارنے پہ آئے تو بغیر کورونے کے مارے گا، وقت مقرر ہے اس کے، یہ ایمان ہو.
وہ آگے پیچھے نہ ہو جی، تو نہ مارنے پہ آئے تو کروڑ جراثیم مل کر بھی آدمی کو نہیں مار سکتے. ایمان اللہ ہی پہ ہو. چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن جب اللہ حکم دے دے تو نہیں کاٹتی. اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ نہیں چری. یہ ایمان ہے، اس پہ ایمان ہو. چھری میں طاقت نہیں ہے، وہ اللہ کے امر میں طاقت. حکم اللہ کا چلا ہے، اللہ کا حکم چلا تو چھری میں طاقت ہوتی تو کاٹ لیتی نا. اللہ نے کہا نہیں کاٹنا تو نہیں کاٹا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، حکم یہ تھا کہ تیرا خوراک نہیں ہے، یہ مت ہضم کر چھڑے. یہ تو میرا حکم ہے کہ کچھ دن، پھر مختلف اقوال، کچھ دن 3 دن 10 دن 40 دن یہ تیرے پیٹ میں رہے، لیکن تو اسے اپنا لقمہ نہ سمجھنا کہ یہ تیرا لقمہ ہے. تو اس لیے ایمان آگے پیچھے نہ ہو. ایمان اللہ کی ذات پر غیر متزلزل ہو. احتیاط ضرور کرے، اس سے ہم نہیں روکتے. اسی لیے آج کل تو ویسے وہ ڈبل ذہن بن گئے ہمارے. اب کسی سے ملتے ہیں تو جھجکتے ہیں، نہیں ملتے تو جھجکتے ہیں. کوئی ہاتھ آگے کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی ملاتا ہے، کوئی نہیں ملاتا ہے. عام ادھر ادھر آپ چلے جائیں نا تو اس میں بڑی پریشان کن صورت حال ہو جاتی ہے کہ یار اگر اس کو سلام کرتے ہیں تو پتہ نہیں برا نہ منا جائے کہ کرونا پھیلا ہوا ہے، آپ سلام کر رہے ہیں. ایسے جاہل لوگ ہیں. اور نہیں کرتے تو پھر جگہ نہیں ہے، مناسب نہیں. دیکھو جی مولوی ہو کے سلام نہیں کر رہے. ایسا عجیب صورتحال سے گزر رہے. لہٰذا کوئی گناہ ایسا نہیں جس کی طرف سے بے توجہی برتی جائے. کوئی گناہ ایسا ہی نہیں، نہ ظاہر کا گناہ نہ باطن کا گناہ. یہ نہ ہو کہ چند موٹے موٹے گناہ تو چھوڑ دیے اور باقی گناہوں کے چھوڑنے کی طرف کوئی توجہ نہیں. مثلا مجلسوں میں غیبت ہو رہی ہے، دل آزاری ہو رہی ہے، دوسروں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، یا دوسروں سے حسد اور بغض ہو رہا ہے، یا دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، مال کی محبت ہے، جاہ عہدے کی بڑوں میں اے شیانت ایسا اور دنیا کی محبت دل میں بھری ہوئی ہے، پھر تو گناہ چھوڑنا نہ ہوا. ہر وہ کام جس کو اللہ اور اس کے رسول نے گناہ قرار دے دیا اس کو چھوڑنا ہوگا. اس کی فکر انسان کو ہونی چاہیے. ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ گناہ اس وقت تک چھوٹ نہیں سکتے جب تک انسان اپنے ماحول کی درستگی کی فکر نہ کرے. کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ میں گناہوں سے محفوظ ہو جاؤں اور بیوی بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں ان کی طرف کوئی دھیان اور توجہ نہ کرے، یاد رکھیے اس طرز عمل سے کبھی بھی گناہ نہیں چھوٹ سکتے. اگر تم گناہ سے بچنے کی کتنی بھی کوشش کر لو، لیکن اگر گھر کا ماحول خراب ہے اور بیوی بچے غلط راستے پر جا رہے ہیں اور تمہیں ان کی فکر نہیں تو وہ بیوی بچے ایک نہ ایک دن تمہیں ضرور گناہ کے اندر مبتلا کر دیں گے. اس لیے انسان کے لیے خود گناہوں سے بچنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی بیوی بچوں کو بھی بچانا ضروری ہے. اور ہر وقت دھیان اور فکر ہونی چاہیے کہ بیوی بچے کسی وقت گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں. اس معاملے میں خواتین کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر خواتین کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنی ہے اور گناہوں سے بچنا ہے تو پھر گھروں کا ماحول درست ہو جائے. اس لیے عورت گھر کی بنیاد ہوتی ہے. اگر عورت کے دل میں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے تو پورا گھر سنور جائے گا. لیکن اگر عورت کا یہ حال ہو کہ اس کو پردے کی کوئی فکر نہیں، سر کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، فواحش کے اندر ذہن لگا ہوا ہے اور فضولیات میں منہمک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ گھر کا ماحول خراب ہوگا.
اس لیے خواتین پر یہ ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے کہ وہ گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں۔ یہ گناہ کیا چیز ہیں اور گناہوں کے عواقب اور انجام کیا ہوتے ہیں، پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ گناہ کے معنی ہے نافرمانی، حکم نہ ماننا۔ مثلا تمہارے ایک بڑے نے تمہیں حکم دیا کہ یہ کام اس طرح کرو اور تم کہو کہ میں یہ کام نہیں کرتا، یا بڑے نے کہا اس بات سے اور اس کام سے بچو اور تم کہو کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، یہ بڑے کی بات نہ ماننا نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر یہ نافرمانی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ساتھ کی جائے تو اسی کا نام گناہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اثرات اتنے دور رس اور اتنے خراب اور برے ہیں کہ ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے۔ گناہ کی سب سے پہلی خرابی، گناہ سے کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں جی کر چڑے کیا ہوتا ہے، ہم نے محسوس نہیں کیا کیا ہوتا ہے، سمجھ آئی؟ ریت کو پھکو آئیاں تو پھر کیا ہوتا اور نہ جی میں پھکی ایسی کچھ نہیں ہوتا، وہ ابھی نہیں ہوتا لیکن کسی وقت اس کے اثرات ظاہر ہوں گے۔ پہلی خرابی احسان فراموشی ہے، اس لیے کہ جس محسن نے انسان کو وجود بخشا اور ہر وقت انسان اس کی نعمتوں میں غرق ہے، سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کی نعمتیں اس کے اوپر مبذول ہیں۔ اس دن ہم ادھر تھے گجرانوالہ، تو ایک بات چل گئی، بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کی کتنی نعمتیں انسان پر، تو کہا ایک انگلی کو دیکھ لو، اسی پہ غور کر لو، اس کے اوپر ناخن کو دیکھ لو۔ انسان کہتا وہ غریب ہے غریب ہے، وہ ساتھی تھا ایک تو وہ کہنے لگا او جی یہ انگلی اگر کسی کی نہ ہو تو کوئی کہے اپنی انگل دے دے میں دوسرے کو لگاتا ہوں، تجھے 10 کروڑ دیتا ہوں، تو میں تو انگلی نہیں دوں گا۔ کتنا مہنگا ہے انسان، ہے یا نہیں؟ سر پہ کسی کے بال نہیں ہوتے قدرتی، تو وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے، پھر وہ مصنوعی لگاتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے؟ ٹوپی ویسے رہتا تھا کہ اتنے لاکھوں روپے لگانے کی ضرورت ہے؟ وہ تو ٹوپی رکھے بس، گل ختم۔ مسلمان کا سر تو ننگا ہوتا ہی نہیں، ٹوپی ہوگی پگڑی ہوگی تو ٹوپی پہن لے تو بس کوئی پرواہ نہیں، تلے بال ہومن یا نہ ہومن کس دیکھنے۔ تو اب اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں دیکھو، اللہ اکبر۔ جسم کے ایک ایک عضو کو لے کر اندازہ کرو کہ اس کی کتنی قیمت اور کتنی اہمیت، چونکہ یہ نعمتیں مفت ملی ہوئی ہیں۔ ہاں جی، آنکھ دیکھ رہی ہے سالہ سال سے 50 60 سال 70 80 جتنی عمر ہے دیکھ رہی ہے، کتنے مہینے گزرتے ہیں، سال گزرتے ہیں، بل آنا ہوتا ہے؟ بل کوئی نہیں، تو واپڈے دی بجلی ہم نے لگائی ہے تو مہینے بعد آ جاتا ہے پھڑ پھڑا، یہ پکڑو جی، مہینہ بھی نہ کچھ دن پہلے ہی آ جاتا ہے۔ کان اللہ نے دیے، ٹیلی فون کانوں کے ہیں تو ٹیلی فون کوئی بل ہے؟ ماہانہ، سالانہ، سیمائی، ششمائی، 6 مہینے بعد آتا ہو۔ اور جو ٹیلی فون ہم نے جیبوں میں رکھے ہیں تو اس میں کچھ باتیں ہو تو چلتے ہیں۔ ہاں جی، نہیں ڈالو گے تو کوئی اطلاع آئے گی جی بیلنس ناکافی ہے آپ، لہذا ہمیں راضی کرو، بھرو تو پھر ہم چلیں گے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ اوہو، اس لیے دل میں ان کی کوئی قیمت اور قدر نہیں۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی وقت ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو کو بھی نقصان پہنچ جائے
تب پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اور یہ نقصان کتنا بڑا نقصان۔ یہ اب کسی کے دانت میں درد ہوتا ہے تو کیا تو جی دندہ ہی دا درد ہے بس، اور کوئی درد ہوتا ہی نہیں، اس سے بڑا درد گردے میں، گردے کا درد جو ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس سے بڑا درد کوئی نہیں۔ ایسے ہی ہے، یہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، یہ زبان کتنی بڑی نعمت، یہ صحت کتنی بڑی نعمت، یہ رزق جو صبح شام کھانے کے لیے اللہ عطا فرما رہے، کتنی مخلوق محنت کرتی ہے ایک لقمہ تیار ہوتا، غافلوں کی طرح ہم کھا کے بس کوئی شکر نہیں، کوئی اللہ کی طرف دھیان نہیں، کھا کے اٹھ کے چلے جاتے، مزہ آیا ہو نہ مزہ آیا ہو۔ یہ کتنی بڑی نعمت، تو جس عظیم محسن اور منعم کی نعمتوں نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے، اس کا صرف یہ کہنا کہ تم لوگ صرف چند باتوں سے پرہیز کر لو اور باز آ جاؤ، لیکن تم سے اتنا چھوٹا سا کام نہیں ہوتا۔ لہذا گناہ کی سب سے پہلی خرابی احسان فراموشی، ناشکری اور محسن کا حق ادا نہ کرنا ہے۔ نوکری کہیں ہم کرتے ہیں تو پابندیاں کتنی ہوتی ہیں، یہ پابندی کر، تو پھر اس میں خیال ہوتا ہے یار نوکری کروں گا یا دکانداری ہے، صبح کھولوں گا شام تک کھولوں گا، بیٹھا رہوں گا، گاہکوں کا انتظار کروں گا تو کچھ پیسے آئیں گے تو گھر میں کچھ راشن لے جاؤں گا، کچھ پس انداز کر کے بچا کے زمین خریدوں گا، پھر اس میں کچھ نکا جا مکان بناؤں گا، ہاں جی، پھر بیوی بچوں کے ساتھ خوش و خرم رہوں گا۔ تو 5 مرلے کا مکان بنانا آج کل اس دور میں کام ہے نا، اس کے لیے کتنی محنت، اللہ کی اتنی بڑی جنت، اور بغیر موتی کے اور بغیر جوڑ کے موتی کے محلات تو مفت میں مل جائیں گے، ستے سے وہاں بس کوئی اللہ کا حکم پورا نہ کریں اور وہ مفت مل جائے، واہ اتنی سستی جنت ہے۔ تمہاری گئی گزری دنیا جس کی قیمت اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنی نہیں، وہ تو مفت میں، یہاں کوئی شے نہیں ہے مفت، یہاں تو مفت کوئی بھی چیز نہیں، اور اس کے لیے محنت ہے اور دن رات ایک کرنا ہے، اور اتنی بڑی اللہ کی جنت وہ مفت میں جی بس تیارات رکھی دی ہے پر حوصلہ تے اللہ دیندا جو یہ کہنا چاہیے۔ گناہ کی دوسری خرابی، دل پر زنگ لگنا۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مبارک ہے کہ جب انسان پہلی مرتبہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اور یاد رکھنا پہلی دفعہ گناہ کرتا ہے تو کم دے، فطرت ٹھیک ہوتی ہے، ڈر لگے گا اس کو، چھوٹا سا گناہ کرتے ہوئے بھی ڈرے گا، اور پھر جب دل پہ نقطے لگ کے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے کام کرنا پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ خیر ہے جنی اس نال کیا ہوتا ہے، ایک کھبیا تھا کام ہے، تو دل پہ سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ اس نقطے کی حقیقت کیا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگا دیا جاتا ہے، اگر اس دوران وہ توبہ کر لے تو یہ نقطے مٹا دیے جاتے، لیکن اگر وہ توبہ نہ کرے بلکہ مسلسل گناہ کرتا رہے اور گناہ کرتا ہی چلا جائے تو آہستہ آہستہ وہ سیاہ نقطے اس کے پورے دل کو گھیر لیتے، اور پھر وہ نقطے زنگ کی صورت اختیار کر لیتے اور دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جب دل کو زنگ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے اندر حق بات ماننے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی، ختم ہو جاتی، حق بات سن کے بدک جائے گا، پھر اس پر غفلت کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے، جو آج ہمارے دلوں کی حالت۔ یہیں سے میں نے شروع کی تھی کہ گناہ کو گناہ ہم نہیں سمجھ رہے، گناہ کو، بلکہ کسی سے گناہ کے بارے میں بات کرو یہ گناہ ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، تو
تو لکھ دلائل دے گا وہ نہ جی نے پڑھیا سا سرچ کیتی ایسی نیٹ دیکھیا سب فلانے کو سنیا سب فلانا یہاں دلائل شروع ہو جائیں. اللہ اکبر. پھر اس پر غفلت کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ پھر گناہ کے گناہ ہونے کا احساس مٹ جاتا ہے اور گناہوں کے مفاسد کا ادراک اور احساس ختم ہو جاتا ہے. گویا کہ انسان کی عقل ماری جاتی ہے، عقل ختم ہو گئی. جیسے فالج ہو جائے تو ہاتھ میں وہ پکڑنے کا اور وہ احساس ختم ہو جاتا ہے، تو فالج بیماری ہے. بعض دفعہ دل زبان پہ کچھ ایسا ہوتا ہے اللہ ذائقے چھین لیتا ہے، زبان کو اب کسی چیز کا ذائقہ ہی نہیں لگتا، تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو فالج زدہ عضو اسے گرم ٹھنڈا، ہاں جی اس میں سوئیاں مارو تکلیف کچھ بھی نہیں، ختم ہو جاتا. ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ مومن جو اب تک گناہوں کا عادی نہیں ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے سر پر ٹوٹنے والا ہے، اور فاسق اور فاجر گناہ کو اتنا ہلکا اور معمولی سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی ناک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے ہاتھ مار کر اس کو اڑا دیا. یعنی وہ گناہ کو بہت معمولی سمجھتا ہے اور اس کے کرنے کے بعد اس کو کوئی ندامت اور شرمندگی نہیں ہوتی، بلکہ نشان بناتا ہے، او میں جت گیا ہوئے. ہم نے اسے بہت دیکھے، وکٹری ایسے دو انگلیاں کرتے ہیں نا کہ میں کامیاب ہوں، قتل کر کے جیل سے اس کو نکالیں گے عدالت لے جانے کے لیے تو ایسے نشان بنائے گا کہ میں کامیاب ہو گیا. اللہ. لیکن ایک مومن جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکات عطا فرمائی ہیں وہ گناہ کو ایک پہاڑ تصور کرتا ہے. اگر غلطی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے سر پر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے جس کے نتیجے میں وہ غم اور صدمہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک کیفیت اللہ دے دے. جیسے پیسے جیسے نہ ہو میں حالات خراب ہوں تو کتنے پریشان ہوئے دے سرگرداں ہوئے دے پھر دیں او جی نہیں ایک ہی کو لو پوچھتے ایک وظیفہ دسو کوئی جی کوئی طریقہ دسو جی کوئی ایک تو ایسے ہو جائیں غلطی ہو جائے غلطی سے بھی گناہ ہو جائے تو سرگرداں اور پریشان ہو جائیں کہ اب کیا ہوگا. گناہ کو تو دور کی بات ہے، اگر ایک مومن کو نیکی کا موقع ملے مگر وہ موقع ہاتھ سے نکل جائے تو اس کی وجہ سے بھی اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے. یہ نیکی کیوں رہ گئی مجھ سے، کیا ہے مجھے نیکی کرنے کا یہ موقع ملا تھا مگر افسوس مجھ سے یہ موقع چھوٹ گیا. اسی کے بارے میں مولا روم فرماتے ہیں بر دل سالک ہزاراں غم بود غرض باغ دل حلال کم بود. کہتے ہیں سالک جو ہوتا ہے نا، یہ جو آپ ہیں راستے پہ چلنے والے ہیں نا، طریقت کے اصلاح کے اپنی اصلاح کے راہ پہ چلنے والے، طلب پیدا ہوئی ہے، اپنی خواہش ہے کہ ہم سدھر جائیں، تو اس کے دل پہ تو ہر وقت ہزاروں غم ہوتے ہیں. کیسے غم؟ غرض باغ دل حلال کم بود. حلال جس نہ کر دیں تیلا، اس کے دل کے باغ سے اگر ایک تیلا بھی کم ہو جائے تو وہ اس پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے. یعنی نیکی کرنے کے مواقع ملے تھے مگر ان میں سے کسی وقت ایک نیکی نہ کر سکا تو اس وقت سالک کے دل پر غم کے ہزارہا پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں کہ افسوس مجھ سے نیکی چھوٹ گئی. جب نیکی چھوٹنے پر اتنا صدمہ ہوتا ہے تو گناہ سرزد ہونے پر کیا صدمہ نہیں ہوگا. اسی لیے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ انگلیوں کا ہلال غالباً
انگلیوں میں وضو فرما رہے تھے انگلیوں کا، اور بعض جگہ داڑھی کا بھی لکھا ہے، داڑھی کا ہلال کرنا بھول گئے، تو جو ہی خیال آیا تو بے ہوش ہو کے گئے کہ کس منہ سے حضور کے سامنے جاؤں گا۔ داڑھی کا حلال، داڑھی مڈائی نہیں ہے، حلال نہیں کیا، وضو میں حلال کرنا بھولے، تو کس منہ سے جاؤں گا میں حضور کے سامنے؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ نیکی چھوٹنے پر کیا ہوا ہے، سنت چھوٹنے پر بے ہوش ہو گئے۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کچھ ہستے فرضوں کے فرض چھوٹ جاتے ہیں، ٹسی ماسی نہیں ہوتے، چھوڑ دیں، کتنے لکھی دی ہے اس چیز نے آج ہمیں تباہ کر دی، کتنے لکھی دی ہے۔ اسی لیے میں نے یہ سوال شروع کیا ہے نا، جو گناہ آج قوم کر رہی ہے اکڑی یہی لکھے تھے، وہ بھی تو ہمیں بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کام کیا کرو۔ اوہو، بہرحال اللہ تعالیٰ اس حالت سے بچائے کہ جب گناہوں کی وجہ سے دل پر نقطے لگ جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کو اتنا معمولی سمجھتا ہے، جیسے مکھی ناک پر آ کر بیٹھی اور اس کو اڑا دیا، اور اس گناہ پر کوئی صدمہ اور غم ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال گناہوں کی ایک خرابی یہ ہے وہ انسان کو غافل بنا دیتے ہیں، غافل ہو گیا، دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جا، غافل، اور اس کے ذریعے دل پر پردے پڑ جاتے۔ چونکہ ہم لوگ گناہ کے ماحول کے عادی ہو چکے ہیں، اس وجہ سے ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت دلوں سے مٹ چکی ہے، ورنہ ہر گناہ میں ایسی ظلمت اور ایسی کراہیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صحیح ایمان کامل عطا فرمائے تو انسان اس ظلمت اور کراہیت کو برداشت نہ کر سکے، اتنی گندگی ہے گناہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ غلطی سے کسی موقع پر حرام آمدنی کا ایک لقمہ منہ میں چلا گیا، جس کی وجہ یہ پیش آئی کہ ایک صاحب نے دعوت کی، ان کے یہاں کھانے کے لیے چلے گئے، بعد میں پتہ چلا اس کی آمدنی حرام کی تھی۔ فرماتے ہیں 2 مہینے تک اس حرام لقمے کی ظلمت اپنے دل میں محسوس کرتا رہا، اور اس ظلمت کا نتیجہ یہ تھا کہ اس 2 مہینے کے عرصے میں بار بار دل میں گناہ کے داعیے اور تقاضے پیدا ہوتے۔ تو جب بار بار دل میں گناہ کے ارادے داعیے پیدا ہوں، تقاضے پیدا ہوں، تو سمجھو کہ کھانا حلال کا نہیں کھا رہے۔ پہلی چیز اس پہ نظر کرے آدمی، کبھی تقاضا ہوتا کہ فلاں گناہ کر لوں، کبھی تقاضا ہوتا فلاں گناہ کر لوں، یہ سب ایک گناہ کا اثر تھا اور اس کی ظلمت تھی۔ ہمارے دلوں میں ان گناہوں کی ظلمت اور کراہیت اس لیے محسوس نہیں ہوتی کہ ہم ان گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، اور اس کی مثال یوں سمجھیں جیسے ایک بدبودار گھر ہو اور اس گھر میں تعفن اٹھ رہا ہو، سڑی ہوئی اشیاء اس گھر میں پڑی ہوئی ہوں، اگر باہر سے کوئی شخص اس گھر کے اندر جائے گا تو اس کے لیے اندر جا کر ذرا دیر بھی کھڑا ہونا مشکل ہوگا، لیکن ایک شخص اسی بدبودار مکان کے اندر ہی رہتا ہے تو اس کو بدبو کا احساس نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ بدبو کا عادی ہو چکا ہے اور اس کے اندر خوشبو اور بدبو کی تمیز ہی نہیں رہی، اس لیے اب وہ بہت آرام سے اس مکان میں رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس سے کہے کہ تم اتنے گندے اور بدبودار مکان میں رہتے ہو تو وہ اس کو پاگل کہے گا اور کہے گا کہ میں تو بہت آرام سے مکان میں رہتا ہوں، مجھے تو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شخص اس بدبو کا عادی ہو چکا ہے۔ اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اس بدبو سے محفوظ رکھا ہے بلکہ خوشبو والے ماحول میں رکھا ہے تو اس کا یہ حال ہوگا کہ اگر دور سے ذرا سی بھی بدبو آ جائے تو اس کا دماغ خراب ہو جائے۔ تو اس طرح جو لوگ صاحب ایمان ہیں
اور جن کا سینہ تقوی کی وجہ سے آئینے کی طرح صاف و شفاف ہے، ایسے لوگ گناہوں کی ظلمت اور کراہیت کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال گناہوں کی تیسری خرابی اور انجام دل میں ظلمت اور کراہیت کا پیدا ہونا ہے۔ اس پر ایک بات مولا روم کی نقل کروں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے جو اس کے ساتھ بہت مطابقت رکھتا ہے۔ کہتے ایک شخص تھا، وہ چمڑوں کو دباغت کا کام کیا کرتا، چمڑوں کو، جہاں یہ چمڑے جمع ہوتے ہیں، چمڑا فیکٹریاں ہوتی ہیں، یہ چمڑے کے گودام ہوتے ہیں، وہاں بڑی خوشبو ہوتی ہے، آدمی بڑا خوش ہوتا ہے نا، وہاں انتہائی بدبو ہوتی ہے۔ اب ادھر وہ بڑی عید کے بعد کوئی چمڑے تو سستے تھے نا، تو پھینک کر ادھر گلی میں کوئی چلا گیا تو وہ بدبو 2-3 دن بعد ادھر سے پھر کیڑے پڑ گئے بڑے مشکل سے وہاں سے، اور جو یہ کام کرتے ہیں وہ بھی قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اب وہ چمڑوں کے، چونکہ وہ کام تو ایک دن چلتے چلتے وہ عطاروں کے بازار میں چلا گیا، جہاں عطریں ہوتی ہیں، خوشبو ہوتی ہے، تو جو بازار سے گزر رہا تھا تو ادھر ایک طرف وہ خوشبو لگی تو دوسری لگی تو تیسری، بے ہوش ہو کے گر گیا۔ بدبودار ماحول کا عادی تو خوشبودار ماحول میں نہیں رہ سکتا جی۔ اب رات دن جس کو ڈرامے تو فلماں تو گانے تو اس کی عادت بنی ہوئی ہے نا، اس کو کسی نیکی کی مجلس میں لاؤ تو بس وہ جمعے تے بھی آسی تو کڑی دیکھتا رہے سی، تو نماز کو بھی آسی تو کڑی دیکھتا رہے سی، رکوع لمحہ ہو گیا، سجدہ لمحہ ہو گیا، لمیاں لاندن اس بیچارے کو پریشانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ وہ اس ماحول کا عادی نہیں۔ مسجد تو فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، تو خوشبو کی جگہ ہے، تو یہاں دل تو خوش ہونا چاہیے تنگ ہونے کی بجائے۔ اسی مسجد آنے ہیں تو تنگ ہونے ہیں، کڑا ویلا ہوا نسائیں تو کیوں؟ ہم بدبو کے ماحول کے عادی ہیں۔ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا، ایک ادھر سے آ رہا ہے تار، دوسرا آ رہا ہے، وہ ایک سونگ آ رہا ہے، وہ بیماری اسی سے ہوا ہے، بے ہوشی اسی خوشبو سے ہوا ہے، اور وہ تو سونگال دیں۔ اب اس کو بیچارے کو تو اس کی بے ہوشی اور بڑھ رہی ہے، جمگٹھا لگ گیا۔ ہماری عادت بھی ویسے یہی ہے، جہاں 2-4 کھڑے ہوں تو پھر اسی بھی جو کھل دیں، پتہ جاتا ہوتا نہیں، اور کھلنا ضروری ہے، جمع ہو گئے، وہ بہت سارے جمع ہو گئے، جمگٹھا لگ گیا۔ اتنے میں وہ جو دباغت کا کام کرتا تھا اس کا بھائی آ گیا کہیں سے، اس نے دیکھا تو یہاں لوگ جمع ہے تو وہ بھی چلا گیا، کل میں بھی ایسا باما جانے کھلتے تھے، میں بھی کھلتا، اتنی نکمی قوم ہے ہم جی۔ پھر آتے ہیں جی ایسا یہ، تو میں ایک جگہ پڑھ رہا تو وہاں وہ یہ کہیں ٹریفک جام شام ہو جاتی ہے روڈوں پر، تو دیکھو جی سارے نکل کے تو سارے مجسٹریٹ بند کرو، لائن لگا کے کھڑے ہو جاتے، آگے جائیں گے، کوئی کیا کرے گا، کوئی۔ تو پڑھ رہا تھا چائنا میں ایک دفعہ 4 گھنٹے ٹریفک غالباً جام ہوئی ہے، اس سے بھی زیادہ بھولتا ہوں میں۔ کیا مجال ہے ایک گاڑی دوسری سے ادھر ادھر ہوئی ہو، یا گاڑی سے کوئی آدمی نیچے اترا، یا کسی نے ہارن بجایا، بیٹھ گئے چپ، گاڑیاں بند کر کے وہیں بیٹھے ہوئے۔ اب ہر ایک کو پتہ ہے اگر کچھ نہ کچھ ہوگا نا، پاگل تو نہیں اگلے جو کھڑے، تو ہم بس تاولی قوم ہے، مجھ تاولے جلنا چاہتے ہیں، ہر جگہ ہم جلد بازی کا شکار ہیں۔ تو وہاں جلدی نہیں ہوتی، جو میچ ہوتا ہے تو صبح پہنے اندر آتا تک میچ دیکھ لیتے ہیں، وہاں احساس ہی نہیں ہوتا کہ پورا دن ہم نے ضائع کر دی۔ خیر اللہ سمجھ عطا کرے۔ تو بھائی آگے ہوا تو پیچھے کیا لوگوں کو، ہٹو ہٹو، کہ آج یہ آدمی بے ہوش پڑا ہے۔ اس نے جو دیکھا تو اس کا بھائی ہے، اس نے کہا پیچھے ہٹو، سارے پیچھے ہٹو، پیچھے، خبردار اس کے قریب کوئی خوشبو لائے، سمجھ گیا، بھاگ گیا تو کہیں
کتے کی گندگی پڑی ہوئی تھی، وہ چھپا کر لے آیا آستین میں، تو اس کے قریب گیا اور اس کے ناک میں سے سنگھائی نا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ پوچی دی سرکار ایسی وزی پر نال یہ پوچی دی سرکار پر بھی ایک بات سنا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں کوئی مڑکے تو پتہ نہیں کے دیکھ لیا، ایک ہی بھائی دی اس نے کہا فلاں مطلب یہودی نے اس پر منتر پڑھ کے دیا ہے، تو بس میں نے تو اس کے بعد میں ٹھیک ہوں تو میری آنکھ نکلی جا رہی تھی درد سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا عبداللہ کا گھر اور اس کے گھر میں یہ کام؟ تو ویسے غصہ ہو رہا ہے، میری آنکھ درد سے نکل رہی تھی، میں نے یہ مڑکا کرایا تو میرا درد دور ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی بندی، اصل میں شیطان تیری آنکھ کو چوکا لگاتا تھا تو تکلیف ہوتی تھی، تو گئی اس کے پاس، تیرا ایمان بگاڑنا تھا اس نے نا، تو اس کے پاس گئی، اس سے یہ لے آئی تو اس نے وہ کو چوکے لگانے چھوڑ دیے، تو نے سمجھا میرا درد ختم ہو گیا۔ تو اب وہ اٹھ کے بیٹھ گیا۔ تو مولا روم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اندکے سرگین سگ در آستی، تھوڑا سا کتے کی گندگی لے کر وہ اس کے پاس آیا اور اس کی ناک میں جو چڑھایا تو اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو وہاں انہوں نے اس مثال کو یہی کہا کہ وہ چونکہ بدبودار ماحول کا عادی تھا، خوشبودار ماحول میں آیا تو بس پریشان ہو گیا۔ تو اسی طرح ہم چونکہ بدبودار ماحول کے عادی ہیں، خوشبودار ماحول میں آتے ہیں تو بس بے ہوشی آتی ہے۔ یہ غور کرنا کبھی، اور اس ماحول میں جا کر بیٹھے تھے، آپ بھی نہ چمکور دے نا ذرا، کچھ شعر ہے نہ جلا کچھ سین ایسے نہ چلا جائے میں آنکھ چمکوراں تھا، وہاں آنکھ بھی نیچے نہیں کرتا۔ تو بڑی آسان ترتیب ہے اپنی پہچان کرنے کی کہ غلط ماحول میں جا کر بیٹھو اور دل خوش ہو تو سمجھ جائے کہ میں ٹھیک نہ جنے، اور نیکوں کے اور اچھائی کے اور اچھے ماحول میں آ کر دل واسیاں شروع ہو جائیں، پریشان ہو جائے، ہاں جی، تو سمجھ جائے کہ میں اس ماحول کے قابل ابھی نہیں ہوں اور میرا دل ٹھیک نہیں ہے، مجھے اپنے آپ کو اس ماحول کے قابل بنانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ قابل بنانا۔ تو اس لیے گناہوں کی 3 خرابیاں آپ نے سن لی، گناہوں کی 4تھی خرابی آگے آئے گی۔ سمجھ آئی؟ پہلی کیا تھی؟ احسان فراموشی، جو اتنا بڑا محسن ہے اللہ تو اس کے احکام ہم پورے ہی نہ کریں۔ اور دوسری کیا تھی؟ ہاں جی، دل پہ زنگ لگ جانا۔ اور تیسری کیا تھی؟ ظلمت اور تاریکی، ظلمت، اندھیرے کے اندر چلا جاتا ہے آدمی، تو اندھیرے میں جائے تو کچھ پتہ، اچھائی اور برائی کا احساس مٹ جاتا ہے۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے، اپنی فکر کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ بعض دفعہ اصلاح ہوتی نہیں ہے، لیکن اصلاح کا کیا ہوتا ہے؟ الزام اور گھمنڈ ہو جاتا ہے کہ مڑی ہوگی، نہیں، یہ مرتے وقت تک کوئی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ آگے اور بھی قیمتی باتیں آئیں گی جو آپ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں اور اصلاح نصیب فرمائیں۔